بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انشاءاللہ ایک جنگ پڑھ دوں گا آپ کی خدمت میں، اور مولا کے نہج و بلاغہ کے خطبے کے جملے کا انتخاب کیا جس میں مولا خود اپنا تعارف کرواتے ہیں، اور یہ جو کچھ آج میرے پاس ہے یہ جناب سیدہ کی عطا ہے، بی بی کا کرم ہے، اور میرے ماں باپ بھی میرے لیے بے انتہا دعائیں کرتے ہیں۔ میں اپنی جب والدہ سے کہتا ہوں کہ امی جان میرے لیے دعا کیجیے گا، میں مجالس پڑھنے جا رہا ہوں، تو مجھے ایک ہی جملہ کہتی ہیں ہمیشہ، بیٹا میں نے بی بی سے کہہ دیا، بی بی میں نے اپنا بیٹا آپ کے بیٹے کی راہ میں دے دیا۔ جناب مولا کائنات فرماتے ہیں ایک جنگ کوئی بھی پیش کروں گا، یہ اب کوئی مجھ سے ضد نہ کرے کہ یہ والی جنگ ہے، یہ ایک پڑھ دوں گا جنگ کوئی بھی۔ تو مولا فرماتے ہیں انا عبداللہ و اخو رسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کے رسول کا بھائی ہوں۔ اب کہتے ہیں بندے کو عزیزان گرامی، آپ جب تشہد بھی پڑھتے کہتے ہیں اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ، عبدیت بہت بڑی منزلت ہے۔ مولا نے کہا میں اللہ کا بندہ، اس کے رسول کا بھائی، سارے صحابہ رسول کے غلام۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، سارے صحابہ رسول کے غلام، اور امت کے سارے مسلمان نعرے لگا رہے ہیں غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں۔ توجہ، زور نہیں لگاؤں گا، آپ نے آواز بڑھا رکھی ہے اور آپ بہت خوبصورت انداز سے سن رہے ہیں، تو پورے مسلمان نعرے لگا رہے ہیں ربیع الاول آ گیا، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، تو ساری امت غلام، سارے صحابہ غلام۔ امت کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کا احترام اس لیے ہے کیونکہ پیغمبر کے غلام ہیں۔ توجہ، صحابہ غلام ہیں، اس لیے ہم احترام کرتے ہیں کہ صحابہ رسول کے غلام ہیں، صحابہ رسول خدا کے غلام ہیں، امت رسول کی غلام، تو پھر رسول ہوئے مولا۔ توجہ، ساری امت غلام، سارے صحابہ رسول کے غلام، رسول مولا، پیغمبر فرما رہے جس کا میں مولا۔ بھائی رات کے 1:30 بجے اس محبت سے سن رہا ہے، بہت خوبصورت انداز سے، کہ میرا پڑھنے کا بھی جی کر رہا ہے، چند گھنٹوں میں فلائٹ ہے لیکن آپ حضرات اب پڑھوا رہے ہیں، اس محبت سے سنیں گے تو پڑھوں گا۔ عزیزان گرامی، ساری امت غلام، سارے صحابہ غلام، رسول مولا، اور پیغمبر نے غدیر میں فرما دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، یعنی پیغمبر نے یہ کہا غلام سب ہیں، مولا صرف علی ہے۔ حیدری توجہ فرمائی جانے گرامی، آپ نے غور فرمایا جانے گرامی، بھئی مجمع چلتا رہے گا۔ تو پیغمبر نے کہا سب کے سب غلام، پیغمبر مولا، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا، یہ نہیں کہا میں جس کا مولا، کہا جس کا۔ من دو معنی میں آتا ہے، من استفہامیہ، من موصولہ، عربی ادب کا قانون ہے۔ مجھے بتایا گیا یہاں پہ بہت پڑھا لکھا مجمع بیٹھا اور دور دور تک لوگ سن رہے ہیں۔ عربی ادب میں من، میم نون من، عربی میں 2 معنی میں آتا ہے، استفہام کے لیے، سوال کے لیے، اور من موصولہ، سوال کے لیے آئے تو کون، اور من موصولہ جس کا، من اپنے دامن سے کسی کو جانے نہیں دیتا. پہنچ گئے
بھئی آپ ادیب ہیں. من اپنے دامن سے کسی کو جانے نہیں دیتا. پیغمبر کہہ رہے ہیں من کنتو مولا ہو, جس کا میں مولا. اب اگر میں آدم کا مولا ہوں تو علی آدم کے مولا, اگر میں نوح کا مولا تو علی نوح کے مولا, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, سارے انبیاء کا اگر میں مولا تو علی مولا. توجہ فرمائیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. میں آپ کی محبتوں کی خاطر پیش کر رہا ہوں. جس کے پیغمبر مولا, جس کے, اور پیغمبر سب کے مولا. اب جس کے پیغمبر مولا, اس کے علی مولا. توجہ, سارے مجمع کی توجہ. خبردار امت علی سے مقابلہ نہ کرے. امت تو کیا, امت کبھی علی کا صحابہ سے مقابلہ نہ کرے, کیونکہ صحابہ ہے در والے, علی ہے گھر والے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. بھئی حبیب خدا فرما گئے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. توجہ عزیزان گرامی, پیغمبر اپنا تعارف کروا کے مولا کا تعارف کروا کے جا رہے ہیں. جس کا میں مولا اس کے علی مولا. بھئی میں نے آپ کو بدر بھی سنائی ہے, خیبر آپ نے بہت مرتبہ مجھ سے سن لی ہے, ایک ہی دفعہ, لیکن آن لائن آپ نے, مجھے کئی لوگ بتاتے ہیں کہ ہم بار بار سنتے ہیں. ابھی میں کہیں پہ گیا تھا کسی اصالہ ثواب کی مجلس میں, تو کسی نے مجھ سے کہا, کہنے لگے مولانا جس کی اب اصالہ ثواب کی مجلس پڑھ رہے ہیں وہ کومے میں تھے, بالکل ختم ہو چکے تھے, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا, میں نے خیبر لگائی, اٹھ کے بیٹھے, نعرہ لگایا, پھر انتقال ہوا. اس لیے سارے خاندان کی درخواست کہ آپ پڑھیں. تو خیبر آپ سن چکے, خندق سن چکے, آج احد پڑھاؤں, احد سناؤں. چلیے گا چلیں گے. تو جانے گرامی, احد بڑی عجیب و غریب جنگ ہے. تو پیغمبر نے کہا جس کا میں مولا ہوں. یہ میرا بھائی شاعر بھی ہے, میرا بچہ, تو سنیں گے, سارے مجمع میرے ساتھ چلے گا. یہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ یہ رات کے 1:45 بجے اب اس محبت سے سن رہے ہیں. احد کا میدان سجنے والا ہے, احد کا, مدینے سے باہر. بدر کا بدلہ لینے کوئی عورت آ رہی ہے. شوہر کا نام ہے ابو سفیان, بیٹا معاویہ, پوتا یزید, بھائی ولید, باپ عتبہ, بھائی شیبہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, میں نے سارا شجرہ پڑھ دیا اس کا. تو اب وہ نام ہندہ تھا, آئی کہ میں بدلہ ضرور لوں گی, کیونکہ بدر میں جناب امیر علیہ السلام نے مار دیا تھا اس کے باپ کو, بھائی کو, بیٹے کو. ایک جملہ روک کے یہاں پیش کر رہا ہوں, خدا کی قسم جب یہ پڑھتا ہوں تو میں یہاں نہیں ہوتا, نجف میں ہوتا ہوں. اب جملے کو سنیے گا, بڑے آرام سے پڑھوں گا, میرے سینے میں دم نہیں, گلے میں دم نہیں ہے. تو مولا کائنات نے خط لکھا تھا شام والے کو, اور کہا کہ خبردار میرے مقابلے میں خود ہی آ جا. اس نے خط لکھا تھا, یا علی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں, لڑنے کی کیا ضرورت ہے, ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں. تو مولا نے لکھا, وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں چلائی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے. نہ علی بوڑھا ہوا ہے, نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے, میرے بازو میں آج بھی وہی طاقت ہے جو بدر میں تھی. جس تلوار سے میں نے تیرے بھائی
ماموں اور نانا کا سر اتارا تھا، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔ شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا ہے۔ آپ سب سلامت رہیں۔ میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، چلیے گا کچھ دیر کے میں۔ تو اب وہ بہت تیاری کر کے آ رہی تھی، اور جو اب ممبر ہے بہت سی باتیں پڑھ نہیں سکتا، تو اس کا جو مورخین نے گانا لکھا کہ نحن بنات الطارق نمشی علی النمارق، ترجمہ نہیں کر سکتا، ہم کن کی بیٹیاں ہیں، کیوں آئی ہیں، یہ ممبر لائق نہیں ہے، لیکن پورا لکھا کہ طبل تھا، سب کچھ تھا، وہ خود آئی مجمع کے ساتھ کا بدلہ لینا، اور ایک غلام لائے جس کا نام تھا وحشی، اس سے کہا محمد کو مار دو، کا نہیں مار سکتا، کہ ان کے چاروں طرف لوگ ہوتے ہیں، کہ پھر علی کو مار دے، کہ علی کی نظر چاروں طرف ہوتی ہے۔ کہ پھر اب اور کچھ نہیں سنوں گی، حمزہ کو مار دے گا، ماروں گا لیکن ایک شرط پہ، پشت سے، کیونکہ حضرت حمزہ کا بھی کیا نام تھا، شیر کا شکار کرنے والا شیر۔ مکے میں انہیں کہتے تھے شیر، حمزہ کے معنی شیر، کہ میں سامنے سے نہیں ماروں گا تو پشت سے ماروں گا، کہ ٹھیک ہے تو بس حمزہ کو مار دے اور کچھ نہیں سنوں گی، بس بھائی مجھے پیش کرنا ہے۔ تو وہاں پورا میدان سجا، پیغمبر اسلام نے سب کو بتا دیا سالار علی ہے، علی کی نافرمانی نہ کرنا۔ اور آپ نے مختلف جگہوں پہ، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے، جو لوگ گئے ہیں حج پہ وہ گئے ہوں گے میدان احد میں، مجھے کئی مرتبہ اتفاق ہوا، میدان احد عجیب و غریب میدان ہے، احد کا پہاڑ ابھی بھی ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو وہ کھلا ہوا پہاڑ کھلا ہوا ہے، کہ جہاں مولا کائنات نے پیغمبر کو ایک مرتبہ بچانے کے لیے دشمنوں سے کھڑا کیا تھا، اور چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، اور پہاڑوں پہ دوڑنا بڑا مشکل ہوتا، بڑی پریکٹس چاہیے بھاگنے کے لیے، عام جوتے کام نہیں آتے، نہیں چلیے گا۔ تو بھائیان گرامی بڑا مشکل ہے، احد پڑھنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں احد کا میدان۔ پیغمبر اسلام نے تیر اندازوں سے کہا 50 تیر انداز اس پہاڑی پہ کھڑے رہیں، یہاں سے نہ ہلیں، سب کو بتا دیا کون کہاں رہے گا، اور جناب مولا کائنات سے کہا کہ آپ سامنے کھڑے رہیں گے۔ مولا نے کہا مجھ سے بچ کے کوئی نہیں آئے گا۔ کسی نے پوچھا تھا مولا کائنات سے، کیا مولا میدان جنگ میں آپ کو جہاں چھوڑ کے جائیں گے پھر کہاں پائیں گے؟ آپ نے فرمایا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے۔ کہا یا علی کیسے؟ کہا کیونکہ نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن سے پیچھے جاتا ہوں۔ کہا یا علی پھر اتنے لوگوں کو مارتے کیسے ہیں؟ کہا جس کی موت آتی ہے خود ہی آ جاتا ہے، میں ذوالفقار کا صدقہ اتار دیتا ہوں۔ پتہ نہیں پڑھوں نہ پڑھوں، تو مولا نے کہا ذوالفقار میرے پاس ہے۔ اب کہاں ذوالفقار آئی تھی وہی پیش کر رہا ہوں، احد کے میدان میں، احد میں ذوالفقار آئی تھی۔ بھئی آواز تنگ تو نہیں کر رہی؟ سارا مجمع میرے ساتھ ہے؟ بھئی آپ نے زبردستی کہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، میرے سینے میں دم نہیں ہے۔ تو جانے گرامی مولا کائنات ایک مرتبہ میدان میں ڈٹے مقابلہ کرنے لگے، اور سب نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید اس وقت کافر تھے، حملہ کیا اور سامنے سے حملہ کیا۔ مولا نے جب حملہ کیا تو ایک مرتبہ لشکر بھاگنے لگا، وہ سیف اللہ تھے، علی اسد اللہ تھے، مجمع ہے یا نہیں ہے؟ تو مولا نے ایک مرتبہ حملہ کیا، سب نے کہا فرو،
فرو، عربی کا لفظ ہے فرو، فرار سے، بھاگو۔ سب بھاگنے لگے۔ کسی نے کہا پہاڑ کے دوسری طرف سے آ جاؤ۔ 50 تیر انداز جانے لگے کہ یہ لوٹ رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ ایک نے کہا رک جاؤ، پیغمبر نے کہا تھا اپنی جگہ سے مت ہلنا۔ کہا نہیں، انہیں سب مال غنیمت ملے گا، ہمیں کچھ نہیں ملے گا، ہم بھی جائیں گے۔ جناب حمزہ نے کہا جو جہاں ہے وہیں رہے، لیکن لوگوں نے نہیں سنا، نیچے اترنے لگے۔ وہاں سے مشرکین و کفار کا لشکر پیچھے سے آیا، سامنے سے بھی، دونوں طرف سے مسلمان گھرے، گھمسان کرن پڑا۔ ہمارے میں سے بھی کسی نے نعرہ لگایا فرو، نام بتانا بڑا مشکل ہے، بھاگو۔ وہاں سے وہ بھاگ رہے تھے، یہاں سے بس بھائی ایک مرتبہ بھاگنا تھا۔ جب سب بھاگنے لگے تو جناب مولا کائنات کھڑے ہو گئے۔ کسی نے مولا سے بعد میں پوچھا یا علی جب سب بھاگے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ آپ نے کہا پہلے بھاگنے والوں سے پوچھو وہ بھاگے کیوں تھے۔ کہا کسی شیطان نے مردود نے نعرہ لگا دیا تھا ماتا محمد، محمد مارے گئے۔ جب ہم نے سنا کہ محمد مارے گئے تو ہم نے سوچا اب لڑنے کا فائدہ ہی نہیں۔ کہا یا علی وہ کہتے ہیں ہم اس لیے بھاگے کیونکہ پیغمبر کے مارے جانے کی خبر اڑا دی گئی تھی، تو وہ سب کہہ رہے تھے اب لڑنے کا فائدہ نہیں، اب آپ بتائیے آپ کیوں نہیں بھاگے؟ کہا میں نے بھی یہی سنا، ماتا محمد، محمد مارے گئے، میں نے سوچا اب جینے کا فائدہ نہیں۔ بس بھائی سن لیجئے گا، میں جو پیش کر رہا ہوں میرے تمام بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے، ان جملوں کو سن لیجئے گا، آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا مجھے تعجب ہے بھاگنے والوں پہ، انہوں نے کتنی کتنی زندگی بڑھوا لی بھاگ کے۔ بھاگنے سے زندگی بڑھ نہیں جاتی، جہاں لکھی ہے وہیں موت آئے گی۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ سارا میدان خالی، کچھ شہید ہو گئے، کچھ بھاگ گئے۔ جناب امیر نے دیکھا پیغمبر احد کے پہاڑ پہ کھڑے ہیں۔ جناب مولا مشکل کشا پہاڑ پہ چڑھے، دونوں ہاتھوں پہ پیغمبر کو اٹھایا اور چیخ چیخ کے فرمایا ہاذا محمد رسول اللہ، ہاذا محمد رسول اللہ۔ 3 مرتبہ کہا ہاذا محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول محمد یہ رہے۔ پیغمبر کو یاد رہا، علی نے کہا تھا ہاذا محمد رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا، احد کا بدلہ غدیر میں دیا۔ بس بھائی میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، رات کے 2 بجے آپ اس محبت سے سن رہے ہیں، کچھ دیر چلیں گے تو گرامی جناب مولا کائنات نے ہاتھوں پہ بلند کیا۔ پھر اس کے بعد ایک مقام پہ جناب مولا مشکل کشا نے احد کے میدان میں جہاں پہ آج کھلا ہوا زندہ معجزہ رسول خدا کا، اللہ نے پیغمبر کی جان بچانے کے لیے ایک مرتبہ پہاڑ کو کھول دیا، مولا نے پیغمبر کو وہاں کھڑا کیا، مقابلہ کیا۔ سارے لشکر کے مقابلے میں مولا علی اکیلے تھے، تلوار ہوتی ہے لوہے کی، ایک تلوار سے مولا لشکر کو روکتے تھے، سب کی تلواریں پڑی، تلوار ٹوٹی، مولا علی کی تلوار میں دم نہیں تھا، بازو میں تھا، سارے لشکر میں دم نہیں تھا، ٹوٹی ہوئی تلوار والے سے لڑ لے، نہیں ہے مجمع۔ مولا نے آوازی یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، پیغمبر نے کھجور کے درخت کی ٹہنی توڑی، کہا یا علی مقابلہ کیجئے، مولا نے نہیں کہا وہ لوہے کی تلواریں یہ درخت کی ٹہنی، مولا نے ٹہنی اٹھائی ٹوٹی، مولا نے کہا یہ بھی ٹوٹ گئی، دوبارہ پھینکی، جب تیسری مرتبہ ٹہنی دی اللہ نے کہا جبرائیل ذوالفقار لے، جناب جبرائیل چلے قصیدہ پڑھتے ہوئے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ علامہ اقبال نے فرمایا شاہ مرداں شیر یزداں
قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. عزیزان گرامی، مولا کائنات نے تلوار کھینچی، مقابلہ کیا. ایک مرتبہ ہندہ نے کہا ابو سفیان سب سے کہو چلیں، علی اکیلے سب پہ بھاری ہے. عزیزان گرامی، جو پیش کر رہا ہوں کہ مولا کائنات اس حالت میں بھی سرور کائنات کا دفاع کر رہے ہیں کہ جب تنہا ہے اور وہاں لشکر ہے. لوگوں نے لکھا 1000 کا لشکر اور مولا کائنات تنہا لڑ رہے تھے. ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، شاید سوچ رہا ہوں پیش کروں نہ کروں. مجھے جانوروں کے متعلق تحقیق کرنے کا بہت شوق ہے. ٹی وی پہ پروگرام آتا ہے تو دیکھتا ہوں. تو ایک دکھا رہے تھے کہ شیر کا شکار کرنے والا انگریز تھا، تو اس کے ساتھ کیمرہ کرو گیا. اس نے ایک شیر کو گولی ماری، شیر گر گیا. تو انہوں نے کہا جاؤ آگے. کہا نہیں تمہیں نہیں پتا یہ شیر ہے. سنیے گا، کچھ لوگ پہنچ گئے. وہ شکاری تھا، اس نے کہا میں نے 60-70 سے زیادہ شیر مارے ہیں. تو کہا بھئی تم اتنے شیر مار چکے آگے بڑھو. کہا نہیں، گولی لگی ہے کیا پتا زخمی ہو. کہا نہیں، ہل نہیں رہا، سانس نہیں لے رہا. کہا تم سمجھ رہے ہو سانس نہیں لے رہا، میں نے اتنے شیر مارے ہیں، مجھے پتا ہے زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا. میں نے بہت سوچا جنگل کا شیر اتنا روب، وہ جو اللہ کا شیر بس آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. رات کے 2 بج رہے ہیں، مجھے پورا احساس ہے آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں. بس بھائی آپ کی محبتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. اس وقت ہندہ نے وحشی سے کہا دیکھ حمزہ کہاں ہے. تو جناب حمزہ جب گھمسان کا رن پڑا نا، لوگ بھاگنے لگے، تو جناب حمزہ اسی دوران پیغمبر کے دفاع میں کھڑے تھے. بنی ہاشم بھاگنے والوں میں نہیں تھے. جناب حمزہ بزرگ تھے، جوان نہیں تھے، سفید ریش تھے. جب لڑ رہے تھے تو وحشی نے کیا کیا، وہ چھپ کے پیچھے سے، جیسے جناب عباس کو میدان کربلا میں چھپ کے وار کیے بازو کا، اس نے چھپ کے وار کیا، نیزہ مارتا تھا. اور وہ اتنا دقیق نیزہ باز تھا کہ چلتے ہوئے آدمی سے کہتا تھا کہ تم مختصر سا ایک دائرہ اٹھاؤ، میں اس سے نیزہ گزار دوں. تو اس نے جناب حمزہ کو پشت سے نیزہ مارا جو سینے سے باہر آ گیا. جناب حمزہ کے جب سینے سے نیزہ باہر نکلا تو جناب حمزہ نے فوراً رسول خدا کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. زمین پہ آئے. مولا سجاد کی حدیث ہے پیغمبر کی زندگی میں سب سے غمگین 2 دن تھے. ایک وہ جس دن جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی، بازو قلم ہو، تو پیغمبر ممبر پہ آ کے رو رو کے کہتے تھے میرے بھائی کے بازو کٹ گئے. اور اس سے بھی زیادہ مولا سجاد فرماتے ہیں غمگین دن وہ تھا جب آپ کے چچا کے سینے میں برچھی لگی. نیزہ مارا نا، پشت سے سینے سے نکلا. جب سینے سے نیزہ نکل آیا جناب حمزہ زمین پہ گرے. ہندہ نے فوراً کہا وحشی سے حمزہ کا سینہ چاک کر دے. وحشی نے پورا گلا کاٹا، سینہ چاک کیا، کہا مجھے دل اور حمزہ کا کلیجہ نکال کے دے. آپ نے زیارت عاشورہ پڑھی، امام نے کیا فرمایا، وَابْنَ آكِلَةِ الْأَكْبَادِ اللعین ابن اللعین، کلیجہ چبانے والی کا بیٹا. رسول خدا کو کبھی وہ غم نہیں بھولا. جب اس نے کلیجہ سینہ چاک کیا نا تو اس نے کہا کہ بھئی ان کا مسئلہ کر دو، آنکھیں نکالو، ناک کاٹو، ہونٹ کاٹو، کان، ہاتھوں کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں، اسے کہتے ہیں مسئلہ کرنا. اسلام میں حرام ہے، کافر کا بھی مسئلہ نہ کرو. تو اس ملونہ نے جب کہا تو ایک مرتبہ
وحشی نے ساری انگلیاں کاٹیں، جب کلیجہ نکالا وہ کھانا چاہتی تھی، معصوم فرماتے اللہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ اتنا سخت کر دیا تاکہ مشرکہ کے جسم کا حصہ نہ بنے۔ اس نے کہا مجھے ہار پہ رو دے، ان کے کلیجے کا، دل کا، آنکھ، ناک، ہونٹ، کان، میں جب مکے جاؤں گی تو کہوں گی میں شیر کا کلیجہ لائی ہوں۔ جب پیغمبر اسلام دانتوں پہ پتھر لگا تھا، خون بہہ رہا تھا، ہر آدمی پانی لاتا، صحابی، خون نہیں رک رہا تھا۔ جناب سیدہ کے کانوں میں مدینے میں آواز پہنچی پیغمبر کے دندان مبارک پہ چوٹ لگی ہے۔ حضرت صفیہ رسول خدا کی پھپھی تھی، انہیں پتہ چلا حضرت حمزہ کو چوٹ لگی، نہیں بتایا، شہید ہو گئے۔ سب بیبیاں مدینے سے رسول خدا کی عیادت کے لیے احد آ گئیں۔ برقعوں میں بیبیاں جب پہنچیں، جناب سیدہ نے کہا جناب امیر سے کہ اہتمام کریں پردے کا، میں اپنے بابا کو خود تیمارداری کروں گی۔ خون نہیں رک رہا تھا نا، بی بی سے برداشت نہیں ہوا، بی بی نے اپنی چادر کا ایک ٹکڑا پھاڑا اور کہا بابا جان اپنے دندان مبارک پہ رکھ لیجئے۔ پیغمبر نے جیسے ہی جناب سیدہ کی چادر کا ٹکڑا دانتوں پہ رکھا، خون رک گیا۔ جیسے ہی خون رکا، پیغمبر نے آواز دی کوئی ہے جو مجھے میرے چچا کے متعلق بتائے؟ آنسو بہہ رہے ہیں پیغمبر کے۔ ایک آدمی نے کہا ہاں مجھے پتا جناب حمزہ کہاں جنگ کر رہے تھے۔ آیا، آنے کے بعد دیکھا مسلح ہو گیا، سینہ چاک کر دیا۔ اس نے کہا میں رسول خدا کو یہ بری خبر نہیں دے سکتا۔ کہا یا علی آپ خود جائیے دیکھیے ہمارے چچا کہاں ہیں۔ مولا بھی جانتے تھے، پیغمبر بھی، دنیا کو بتا رہے ہیں دیکھو چچا سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب مولا کائنات آئے، جب آ کے دیکھا فوراً چچا کو اٹھایا۔ اب رسول خدا نے صحابہ سے کہا میں خود اپنے چچا کے لاشے پہ جاؤں گا۔ آئے، جب آئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کہا پروردگارا میرے چچا کا سینہ چاک کر دیا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ ذرا کربلا آ کے دیکھیے، لاشے پہ گھوڑے دوڑائے۔